السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو کلاس 7 کے نظم پانی کے الفاظ معنی، سوال جواب، خالی جگہ اور مرکز خیال کرواؤں گی اور اس کی بک کی ایکسرسائزز سالو کرواؤں گی۔ تو ہمارے پاس دیکھیں، سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دانا۔ دانا کا مطلب ہے عقل مند۔ پھر روانی، بہاؤ یا تسلسل۔ گراہ، گھاٹ۔ سانچے، برتن کی شکل۔ غوطہ، ڈبکی۔ تری، گیلا پن یا نمی۔ تازہ دم، توانا، چست۔ تواضع، مہمان نوازی یا خاطرداری۔ پستی، نچلی جگہ۔ جفا، ظلم۔ اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال کریں گے۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور انمول نعمت ہے جو زمین پر زندگی کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پانی اپنی حالتیں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے جم کر برف، گرمی سے بھاپ اور ہوا میں جا کر بادل بننا، اور تمام انسانوں، حیوانوں اور کھیتوں کی شادابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نظم انسان کو انکساری، عاجزی اور ہر حال میں ڈھل جانے کا سبق بھی دیتی ہے۔ اب ہم نظم پانی کے شعروں کی تشریح کریں گے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا شعر ہے: دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ اس میں ہم سب سے پہلے حوالہ لکھیں گے جو ہر شعر میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی نظم پانی سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر مولوی اسماعیل میٹھی ہیں۔ تشریح: شاعر ذہن کو بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تم عقل مند اور دانش مند ہو تو ذرا غور کرو اور سمجھو کہ پانی حقیقت میں کیا چیز ہے۔ اپنے ذہن کی روانی اور سمجھ بوجھ کو استعمال کر کے پانی کی حقیقت کو پہچانو۔ شعر نمبر 2 ہے کہ مل کر دو ہواؤں سے بنا، گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ اس شعر میں پانی کی سائنسی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ پانی دو گیسوں یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے بنتا ہے۔ اگر ان دونوں کا کیمیائی ملاپ ختم ہو جائے تو یہ دوبارہ ہوا یعنی گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب شعر نمبر 3: نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ اس شعر میں شاعر پانی کی عاجزی اور نرمی کا ذکر کرتے ہیں کہ اسے جس برتن میں بھی ڈالا جائے یہ بغیر کسی شور یا اعتراض کے فوراً اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہمیں ہر ماحول میں گھل مل جانے کا درس دیتا ہے۔ شعر نمبر 4: جو ہلکا ہو اسے سر پہ اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ دلائے۔ اس شعر میں پانی کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز وزن میں ہلکی ہوتی ہے، جیسے لکڑی یا تنکا، پانی اسے اپنی سطح پر تیراتا ہے اور اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے، لیکن جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ اس میں ڈوب جاتی ہے، غوطہ کھا جاتی ہے۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ شاعر پانی کی حالتوں کی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اسے حرارت اور گرمی ملتی ہے تو یہ بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور جب شدید سردی پڑتی ہے تو یہی پانی جم کر پتھر کی طرح سخت برف بن جاتا ہے۔ شعر نمبر 6: ہوا میں مل کر غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ پانی ہوا میں بخارات بن کر شامل ہو جاتا ہے اور نسوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر یہی بخارات اوپر جا کر بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں اور بارش بن کر زمین پر برستے ہیں۔ شعر نمبر 7: اس کے دم سے دنیا میں تری ہے، اس کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ اس شعر میں پانی کی اہمیت کا بیان ہے کہ دنیا کی تمام تر شادابی اور تر و تازگی پانی ہی کی مرہون منت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو زمین بنجر ہو جائے، اس کے وجود سے ہی فصلیں اور کھیت سرسبز و شاداب ہیں۔ شعر نمبر 8: اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ شاعر کہتے ہیں کہ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ تمام انسان اسے پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اور حیوان، جانور بھی پانی پی کر ہی توانائی حاصل کرتے ہیں اور تازہ دم ہوتے ہیں۔ تواضع سے سدا پستی میں بہنا،
جفا سہنا مگر ہموار رہنا۔ شاعر پانی کے سبق سے انسان کو اخلاقی سبق دیتے ہیں کہ جس طرح پانی ہمیشہ انکساری اور تواضع کے ساتھ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ راستے کی سختیاں سہنے کے باوجود پانی بہتا رہتا ہے اور زمین کو ہموار رکھتا ہے۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، پانی کیا ہے؟ تو پانی 2 ہواؤں یعنی 2 گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بننے والا ایک سیال مادہ ہے جو زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پانی کن 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ تو پانی 2 ہواؤں یعنی 2 گیسوں سے مل کر بنتا ہے۔ پانی سردی میں کیا بن جاتا ہے؟ پانی سردی پڑنے پر جم کر پتھر یعنی برف بن جاتا ہے۔ پانی گرمی میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ پانی گرمی لگنے پر ہوا بن کر اڑ جاتا ہے یعنی بخارات بن جاتا ہے۔ پانی ہوا میں شامل ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ پانی ہوا میں مل کر غائب ہو جاتا ہے اور اوپر جا کر بادل بن کر برستا ہے۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ بادل، آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ کھیتی، بارش سے کسان کی کھیتی ہری ہو گئی۔ پستی، پانی اونچائی سے پستی کی طرف بہتا ہے۔ برستا، بادل جھم جھم برسنے لگے۔ ہموار، زمین کو برابر اور ہموار کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل خالی جگہ کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ اسی کی چاہ سے کھیتی ڈیش ہے، ہری ہے۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے۔ پڑے سردی تو ڈیش جاتا ہے پتھر، بن جاتا ہے پتھر۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل بیانات میں درست پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو یہاں پہ آپشن دیے ہوئے ہیں، میں آپشن نہیں لکھ رہی ہوں۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے؟ پانی۔ کبھی اوپر سے بن کر برسے، بارش۔ ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ، ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے۔ اب سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ ہم قافیہ الفاظ لکھیے یعنی ایک جیسی آواز والے الفاظ۔ ہمارے پاس لفظ ہے ہوا، دوا، گواہ، فضا، پھر نظر، اثر، جبر، خبر، جیتا، پیتا، سیتا، چیتا، سچا، سچا، اچھا، کچا، بچہ، سانچا، ڈھانچہ، خوانچہ، کھانچہ۔ اب اس بک کا ہمارے پاس آخری سوال ہے، اس چیپٹر کا دیے گئے کالم الف کے مصرے کو کالم ب کے موضوع مصرے سے ملائیے۔ تو اسی کی دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چھا سے کھیتی ہری ہے۔ جو ہلکا ہو اسے سر پہ اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ دلائے۔ یہ مل کر 2 ہواؤں سے بنا ہے، گرا کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ تواضع سے صدا پستی میں پہنا، جفا سہنا مگر ہموار رہنا۔ تو دوستو اس طرح سے ہماری یہ نظم مکمل ہوئی۔ اس طرح سے ہماری یہ نظم کا کام مکمل ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔